بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کا سبق اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے اور ان کی خاص عنایت اور لطف و کرم سے 3 حصوں پر مشتمل ہوگا. ان میں سب سے پہلا حصہ جس کا تعلق علوم القرآن سے ہے، اور دوسرا حصہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو شروع کی گئی تھی اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور تیسرا حصہ آخر میں 20 منٹ آپ حضرات کے پرچے کے لیے، جو بڑا مختصر اور دلچسپ پچھلے اسباق کے بارے میں پرچہ امتحان آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تیار ہے نا جی سب اس کے لیے؟ سب ساتھیوں سے ایک درخواست یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے ہمارے قلوب اور اذہان کو، ہمارے اوقات کو اپنی کتاب کے لیے خاص فرمایا ہے اور اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو سب ساتھیوں سے درخواست یہ ہے کہ 9 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش فرمائیں تاکہ ٹھیک 9 بجے سبق شروع ہو جائے، کیونکہ اس میں بیچ میں آمد و رفت کا سلسلہ، اس سے توجہ بھی منتشر ہوتی ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. ہم جس قدر محتاج اور بھکاری بن کر اللہ رب العالمین کے دربار میں پہلے سے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارے قلوب پر اپنی کتاب کے انکشافات اور اس کے علوم کو نازل فرمائیں گے. تو اس حوالے سے سب ساتھیوں سے یہ میری درخواست ہے کہ آپ حضرات پہلے تشریف لائیں. ٹھیک ہے جی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم وہی اصول بنا لیں کہ دروازہ بند کر لیں، پھر جتنے حضرات موجود ہیں بس ان کے ساتھ ہمارا سلسلہ چلتا رہے. اس وقت کے آنے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ آپ حضرات پہلے سے یہاں تشریف فرماؤ. ٹھیک ہے جی؟ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، وقت بھی مختصر ہے. سب سے پہلے آج کا جو سبق ہے، سبق نمبر 5، تفسیر قرآن کے اعتبار سے آیات قرآنی کی تقسیم. قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1، وہ آیات جن میں کسی عقیدے یا کسی عمل کا ایسا حکم ہو کہ سنتے ہی ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا عقیدہ بیان کیا گیا ہے اور کیا حکم بیان کیا گیا، سنتے ہی سمجھ میں آ جائے. نمبر 1، یہ آیات محکمات کہلاتی ہیں. یہ آیات کیا کہلاتی ہیں جی؟ پھر سن لیجئے، وہ آیات جن میں کسی عقیدے کا بیان ہے یا جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی حکم بیان فرمایا، ان آیات کے سنتے ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کیا حکم عطا فرما رہے ہیں. یہ آیات کی پہلی تقسیم ہے. مثال کے طور پر سورہ محمد کی آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس بات کو خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بتائیے جی، اس آیت کا معنی سنتے ہی، یا جو حضرات عربی جاننے والے ہیں، آیت کے الفاظ سنتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا تعلیم دے رہے ہیں اور کیا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں. محمد الرسول اللہ، دیکھیے جی، رسالت بیان فرمائی کہ محمد، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آیت سنتے ہی ہمیں عقیدہ معلوم ہو گیا.
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی رحم دل اور بڑے ہی نرم دل۔ یہ آیت سنتے ہی اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، اور اس میں جو عقیدہ بیان فرمایا گیا وہ بھی ذہن میں آ گیا۔ اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، سمجھ میں آ گیا جی اس میں؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دیکھو جی، یہ تو عقائد سے متعلق ہیں آیات۔ نمبر 2، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکات دو۔ آیات کے سنتے ہی ہمیں حکم معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز اور زکات کا حکم دیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان المبارک کا مہینہ پالے اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بہت ساری آیات، بہت بڑی تعداد ہے، اور زیادہ تعداد یہی ہے۔ تو قرآن کریم کی وہ آیات جن میں کسی ایسے عقیدہ یا عمل کا بیان ہو جس کو سنتے ہی ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے، یہ آیات کی پہلی تقسیم ذہن میں آگے جی۔ نمبر 2، اچھا یہ آیات، یہ اس میں جو بھی مفہوم ہے، اس میں جو بھی حکم بیان کیا گیا، جس کو بھی عربی زبان آتی ہے اور وہ عقل سلیم رکھتا ہے، بیمار عقل تو ہر سیدھی چیز کو بھی الٹی سمجھتی، ایسے ہی نا، جس کو بھی اللہ نے سلامتی والی عقل عطا فرمائی ہے اور وہ عربی زبان جانتا ہے، ان آیات کے سنتے ہی اس کا معنی اور مفہوم، اس میں بیان کیا گیا عقیدہ اور حکم سمجھ جاتا ہے۔ یہ آیات اپنے معنی میں محکمات ہیں۔ ان آیات، واضح قسم کی آیات کے لیے کسی خاص تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت، ہر بندہ مومن ان کو سمجھ سکتا ہے، ہر عربی جاننے والا ان آیات کو سمجھ سکتا ہے۔ دین کی عمومی سمجھ کے لیے ان آیات کا ترجمہ جان لینا بھی کافی ہے۔ ان آیات کو اپنی ظاہری معنی سے کسی طرف، کسی اور معنی کی طرف پھیرنا جائز، یہ محکمات کہلاتی۔ یہ کیا کہلاتی ہیں جی؟ محکمات۔ نمبر 2، دوسری قسم کی آیات مبارکہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کلیات بیان فرمائے، اصول بیان فرمائے ہیں، اور اس میں اشباہ اور امثال، مثالیں ذکر فرمائی۔ کیا بیان فرمائی جی؟ مثالیں ذکر فرمائی ہیں اور کلیات اس کے اندر ذکر فرمائے گئے ہیں۔ یہ دوسری قسم کی آیات ایسی ہیں، اس کی مثال ایسے ہے، ایک پانی تو وہ ہے جو سمندر کا پانی، ہمارے سامنے دریا کا پانی، اور ایک پانی وہ ہوتا ہے جو کنویں میں اتر کر گہرائی سے نکالا جاتا ہے۔ ان امثال اور کلیات والی مثالوں کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو صرف مجتہدین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کون سمجھ سکتے ہیں؟ مجتہدین۔ قرآن پاک ہے تو سب کے لیے، لیکن اس کی بیان کردہ جو مثالیں ہیں، اس کے اندر جو کلیات ہیں، وہ علماء کے علاوہ، مجتہدین کے علاوہ اور نہیں سمجھتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، دیکھیے جی قرآن کی عجیب و غریب تعبیر۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم تمام لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان کو سمجھتے صرف کون ہے جی؟ علماء۔ ان کو کون سمجھتے؟ علماء ہی سمجھتے۔ تو اب کیا ہوگا؟ بیان سب کے لیے کی گی، سمجھے علماء ہیں، تو ہمیں خدا حدیث میں، قرآن و سنت میں تعلیم یہ دے دی گئی کہ الرحمن فاسأل به خبیرا، الرحمن فکلوہ الی عالمہ۔ میں کسی موقع پہ تفسیر کروں گا، حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسے موقع پر اس کا علم اس کے عالم کے حوالے کرو، اس سے معلوم کرو کہ اس مثال کا، اس آیت کا کیا مطلب۔ سمجھ میں آیا بھائیو؟ یہ دوسری قسم کی آیات ہیں۔ اس کا مفہوم، اس میں بیان ہونے والے اصول اور کلیات اور مثالوں کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے جی۔ کون سمجھتے ہیں جی؟ اور یہ کس نے بیان فرمایا؟
اللہ تعالیٰ نے خود وما يعقلها الا العالمون. ان کلیات سے فقہی احکام کا استنباط کرنا، فقہی احکام کا کیا کرنا؟ استنباط کرنا، پھر قرآن کے مجملات کی وضاحت کرنا، قرآن میں ایک جگہ کوئی چیز عام بیان کی گئی اس کی تخصیص کرنا، جو آپ حضرات اصول فقہ میں یا دوسرے اصول تفسیر کے پڑھ رہے ہیں، مطلق کو مقید کرنا، یا یہ سمجھنا اس میں معنی لغوی مراد ہے یا اس میں معنی اصطلاحی مراد ہے، یہ فقہا ہی کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے جی؟ یہ فقہا کا کام. یہی وہ مقام ہے جہاں پر آ کر بڑے بڑے پڑھے لکھوں نے ٹھوکریں کھائیں اور گمراہی کی وادیوں میں وہ انہوں نے اپنے آپ کو دھکیل دیا. دیکھو جی دعا کا صلاۃ کا معنی کیا؟ دعا کرنا. انہوں نے دیکھا لغت عرب کھولی، الصلاۃ معنی دعا کرنا. ارے بھائی جہاں جہاں فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، اس کا معنی یہ دعا مانگ لیا کرو. کیا مانگ لیا کرو؟ بس دعا ہے، نماز کی ضرورت نہیں. کتنی بڑی گمراہی ہوگی. ایسی گمراہی پیدا ہوئی کہ سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی اور امت کی ساری زندگی، ساری عمر اس کے کیا کیا جی؟ خلاف ہے. ایسا مطلب گھڑ لیا انہوں نے. تو فقہی احکام کا استنباط کرنا ان کلیات سے، ان آیات سے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا یہاں ایک بات میں ساتھ ساتھ واضح کر دوں، فقہا جو گہرائی میں اتر کر قرآنی آیات کے مسائل کو مستنبط کرتے ہیں، وہ مسائل بناتے نہیں ہیں، مسائل بتاتے ہیں. مسائل بناتے نہیں ہیں، مسائل بتاتے ہیں. اسی لیے قیاس کے بارے میں آپ نے اصول پڑھا، ان القیاس مظہر لا مثبت. قیاس احکام کو ظاہر کرتا ہے، احکام کو ثابت نہیں کرتا، احکام کو وجود میں نہیں لاتا. جیسے زمین کے سونتوں میں، زمین کی گہرائیوں میں پانی موجود ہوتا ہے، محنت کی، نل لگایا، 200 فٹ 300 فٹ، بلوچستان میں 500 600 فٹ سے پانی نکالا، تو اس پائپ نے، اس مشین نے، اس کنویں نے پانی کو پیدا کیا ہے یا پانی کو ظاہر کیا جی؟ ظاہر کیا ہے. پانی کو کیا کیا جی؟ ظاہر کیا ہے. پانی پہلے سے پیدا تھا. اسی طرح فقہائے کرام کے استنباطات، ان کے اجتہادات اور قیاس سے قرآن و سنت کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے مسائل کے موتی ان کی محنت سے ظاہر ہو جاتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے. اسی کو حکیم الامت ہے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کوئی اعتراض کرتا تھا کہ یہ دیکھو جی علماء دوسروں کو ہر وقت کافر بناتے رہتے ہیں. فرمایا کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ کافر بتاتے ہیں. کافر کیا جی؟ بنانا اور ہے بتانا. ایک آدمی مریض ہانپتا کانپتا ہوا، پسینے اس کی پیشانی پر، وہ ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دیے، اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، اس کے ٹیسٹ لیے. بعد میں ڈاکٹر صاحب نے کیا، میاں آپ کو شوگر ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے. وہ باہر نکلتے ہی ڈاکٹر پہ شور مچانا شروع کر دے، اس ڈاکٹر نے مجھے دل کا مریض بنا دیا، شوگر کا مریض بنا دیا. بتائیے جی، دنیا کے سارے عقلاء اس کو کہیں گے کم بخت، احمق، تجھے ڈاکٹر نے مریض شوگر کا یا دل کا نہیں بنایا، مریض تو پہلے سے تھا. اس نے ٹیسٹ کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، اپنی تشخیص کے ذریعے سے یہ ظاہر کر دیا کہ تیرے اندر مرض کون سا موجود ہے. سمجھ گئے بھائی؟ تو ڈاکٹر مریض بناتا نہیں ہے بلکہ مریض بتاتا ہے. اسی طرح علماء، فقہا، مفتیان کرام وہ کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ اس نے جو کفریات بکے یا کفریات والے کام کیے، انہوں نے شریعت کے الٹرا ساؤنڈ میں، شریعت کے اس مشین لیبارٹری میں لا کر جانچا، اس کے قول کا، اس کے فعل کا کیا حکم ہے، فوراً بتا دیا کہ تمہارا یہ قول کفر کی طرف لے جانے والا، تمہیں کافر بنا رہا ہے. کیا بنا رہا ہے جی؟ وہ خود کافر بنا تھا، اس طبیب روحانی نے یعنی عالم اور فقیر نے اس کو کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا. تو بتائیے، ڈاکٹر تو ایسا ماشاءاللہ وہ ہے، اس کے وارے نیارے ہیں، 500-600 1000 1500 فیس بھی کھری کر لی، ملامت بھی کسی نے نہیں کی، اس بیچارے کو پیسہ بھی کسی نے ایک نہیں دیا اور ساری ملامت بھی اس کے حصے میں آ گئی. ایسے ہی نہیں، علماء اور فقہا کے حصے میں کسی نے فیس دی جی پوچھنے پر، بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کرتے، ایک چیک لکھ کر دیتے 50,000 کا 1 لاکھ کا، جزاک اللہ، مرنے سے پہلے آپ نے مجھے بتا دیا کہ میں کافر ہو گیا، اب میں جا کر تجدید ایمان کروں گا، تجدید نکاح کروں گا. بتائیے اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے ایمان کو بچانے کا سامان کر دے؟ جتنا بڑا محسن اتنی بڑی ملامت اس کے حصے میں، اور دوسری طرف اس کے لیے فیس بھی ہے اور اس کے لیے شکریہ اور جزاک اللہ بھی ہے.
بس فإلی اللہ المشتکا، فإلی اللہ المشتکا۔ دو قسم کی آیات سمجھے بھائیو۔ تیسری قسم کی آیات متشابہات ہیں، تیسری قسم کی آیات متشابہات، ان کا بیان بڑا نازک، اس کا موضوع نہایت لطیف اور باریک ہوتا ہے متشابہات کا۔ اس میں ہمارے حضرات سلف صحابہ کرام اور بزرگان سلف کا مسلک یہ ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ ہم متشابہات کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ متشابہات کی تو لگانا، اس کی تحقیق، اس کی جستجو میں چلنا، قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے ٹیڑھے راستے پر چلنا ہے، لہذا متشابہات کی تحقیق نہیں کی جائے گی۔ البتہ متشابہ آیات میں اس کے ظاہر میں جو مضمون، جو عقیدہ، جو تعلیم دی گئی، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اس پر کیا لائیں گے؟ اس پر ایمان تو لائیں گے، لیکن اس کی تفصیل جاننا، اس کی ٹوہ میں پڑھنا، اس کی تحقیق کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھائیو جی؟ قرآن پاک نے فرمایا وما يعلم تأویلہ الا اللہ، متشابہات کی تعویل کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تو ہم کس طرح اس کی کیا جی تحقیق کر سکتے ہیں؟ آگے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا، علم بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ علم بھی کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ایک راسخون فی العلم اور ایک غیر راسخین فی العلم۔ قرآن نے خود تقسیم کر دی نا، جو علم میں گہرائی اور رسوخ رکھنے والے ہیں، یقولون آمنا بی کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، وما یذکر الا اولو الالباب، کہ جو راسخین فی العلم ہیں وہ تو ان آیات کو سنتے ہی کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا الرحمن علی العرش استوا کے بارے میں کہ استوا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الاستواء معلوم، قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ رحمان نے استوا فرمایا ہے، لہذا استوا معلوم ہے، والایمان به واجب، ایمان لانا واجب ہے، والکیفیت مجہولا، لیکن وہ کیسے استوا فرمایا؟ قرآن نے اس کی تفصیل ذکر، اس کو متشابہ رکھا ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا کیا جی بدعت ہے۔ راسخین فی العلم سے یاد آیا، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم کی دو قسمیں، ایک تو سادہ سا علم ہے، سرسری سا، ایک گہرا علم ہے۔ پھر گہرے علم کی بھی دو قسمیں، گہرے علم کو تبحر کہتے ہیں، گہرے علم کو کیا کہتے ہیں؟ تبحر کا معنی سمندر جیسا علم۔ پھر فرمایا تبحر کی دو قسمیں، ایک تبحر مچھلی، ایک تبحر کدو، تبحر مچھلی اور تبحر کدو۔ تبحر کدو کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمندر پہ کدو کو چھوڑ دیا جائے تو اوپر اوپر تیرتا رہتا، دور تک تیرتا رہتا، پھر کنارے پر آ جاتا، پھر دور چلا جاتا، ایسے ہی نہیں جی، لیکن اس کو اندر گہرائی میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سمندر کے اندر کیا چیز، پھرتا تو دور دور تک ہے، اندر کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اس علم کو، اس تبحر کو کیا کہتے ہیں جی؟ تبحر کدو۔ ایک تبحر مچھلی ہوتا ہے، مچھلی دور دور تک نہیں جاتی، دور دور کے علاقوں کی سیر نہیں کرتی، لیکن جب مچھلی کودتی ہے تو سمندر کی گہرائی تک پہنچ جاتی، سمندر کی کیا جی گہرائی تک پہنچ جاتی۔ اس پر ہمارے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اکابر یعنی حضرت امام ربانی حضرت گنگوہی اور حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ان بزرگان دیوبند، ان اکابرین ملت کا جو علم تھا وہ تبحر مچھلی کی طرح، وہ کیا تھا بلا؟ تبحر مچھلی، کہ جس نس پہ انہوں نے نظر ڈالی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی گہرائی تک پہنچا دی، اس کی گہرائی تک۔ اور جن کے علم کی مثال تبحر کدو کی طرح، ان کو نصوص تو بہت ساری یاد ہوتی، یعنی نصوص کا استقصاء اور استحصاء ہوتا ہے، احاطہ تو خوب کرتے ہیں، یہ بھی نس، یہ بھی نس، یہ بھی نس، لیکن اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی گہرائی۔ چنانچہ کیسے؟ اسی تبحر کی ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے جب حدیث میں یہ پڑھا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، بھئی حدیث میں آیا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف سفر کر کے، چنانچہ انہوں نے روضہ شریف سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف سفر کرنے سے بھی کیا کر دیے؟ کیونکہ اس میں تو منع کر دیا گیا۔ لیکن یہ مثال، اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ تبحر ہے، لیکن یہ تبحر کون سا ہے جی؟ تبحر کدو ہے،
کہ نصوص کے ظاہر کو تو دیکھا لیکن نصوص کی گہرائی میں نہیں اترے، نصوص کی گہرائی میں نہیں اترے۔ بہرحال جو آیات متشابہات ہیں کیا حکم ہے جی ان کا؟ بتائیے جی۔ ان پر ایمان لانا واجب ہے اور تفصیلات اللہ تعالی کے حوالے کی جائیں گی۔ اس کی ٹو میں پڑھنا، اس کی تحقیق اور تفتیش میں پڑھنا اہل زیغ کا راستہ ہے اور بدعت ہے، اہل زیغ کا راستہ اور بدعت۔ سمجھ گئے بھائیو؟ چوتھی قسم کی آیات قرآن کریم کی وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اقوام سابقہ کے قصے اور حکایات بیان فرمائی، باغ والوں کا قصہ، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، اسی طرح جنت اور دوزخ کے احوال بیان فرمائے، جنت کی یہ نعمتیں ہیں، دوزخ کے یہ احوال ہیں، یہ جتنی، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی تعلیمات دی۔ ٹھیک ہے جی، یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ بہت عام فہم آیات ہیں، انہی کے بارے میں فرمایا کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے یہ نصیحت کے واقعات، یہ قصص، یہ جتنی بھی نعمائے جنت اور دوزخ کے عذاب کے بارے میں ہم نے جو نصیحتیں فرمائی، ہر ایک کے لیے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید کی جو آسانی ہے وہ امم سابقہ کی حکایات اور ان مضامین کے اعتبار سے۔ سمجھ گئے بھائیو جی؟ بہت سارے اشکالات کا حل ہو گیا ہوگا جو مختلف موقعوں پہ وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ 4 قسم کی آیات پورے قرآن مجید کی تقسیم آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی۔ ایک بات نمبر، اب اسی حوالے سے ایک عنوان، قرآن پاک کی یہ بات ذہن میں رکھنا جی، جس آیت کی بھی تعویل کی جائے، پیچھے تعویل اور تفسیر کا مضمون آیا تھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلی آیت کے موافق اس کے مضمون کو رکھا جائے، بعد کی آیت کے ساتھ اس کی مطابقت ہونی چاہیے، اور تعویل ایسی ہو جو قرآن و سنت کی کسی تعلیم سے، کسی مضمون سے نہ ٹکرانے والی ہو، اور قرآن کریم کی بلاغت کے اندر، فصاحت کے اندر اس تعویل کی وجہ سے کوئی نقص لازم نہ آتا۔ یہ عنوان نوٹ ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا، ان 4 آیات سے تعلق نہیں، پچھلا ایک ملحوظہ، ایک نوٹ رہتا تھا۔ ضروریات دین میں دوسرا نوٹ یہ، ضروریات دین میں تعویل کسی پہلو سے قبول نہیں کی جائے گی، ضروریات دین کو اپنے ظاہر ہی میں رکھا جائے گا۔ ضروریات دین کو کیا رکھا جائے گا؟ اپنے ظاہر پہ رکھا جائے گا۔ جو ان میں تعویل کرے اور ان کے معنی ظاہر سے پھیر کر کوئی اور معنی اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، کون سا جی؟ ضروریات دین، وہ قرآن کریم کی نظر میں الحاد کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ جی؟ الحاد کا راستہ ہے۔ الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد کا معنی ہوتا ہے، آپ نے کفر الحاد، کفر کی 5 اقسام ہیں، ان میں سے ایک کفر الحاد بھی ہے۔ تفہیم الفقہ میں یہ ساری اقسام ذکر کی گئی۔ الحاد کا معنی یہ ہے کہ ضروریات دین کا جو معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سلف صالحین سے ہم تک نقل ہوتا آ رہا ہے، اس معنی سے ہٹ کر کوئی اور معنی ثابت کرنے کی اور تھوپنے کی کوشش کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ الحاد۔ خاتم النبیین کا معنی اس وقت سے اب تک مرزا قادیانی ملعون تک ایک ہی معنی چلا آتا رہا، اس نے اس کے اندر دوسرا معنی داخل کرنے کی کوشش کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد۔ قرآن نے فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کا راستہ اختیار کر۔ ایک مثال میں نے دی، جب ہم ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ آئے گا، جب ملحدین کا ذکر ہوگا، جیسے جنت کی آیات کے بارے میں انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، اس سے مراد دنیا کی وہ خوشی ہے جو ہمیں حاصل ہوتی۔ بتائیے، وہاں جنت کے پھلوں کا ذکر ہے، چشموں کا ذکر ہے، مسندوں کا، محلات کا ذکر ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ نیکی کرنے کے بعد جو ہمیں دنیا میں سرور ہوتا ہے یہی ہے جی جنت کی نعمت، اور گناہ کرنے کے بعد جو غم ہوتا ہے یہی عذاب ہے۔ تو وہ آگ کہاں چلے گی؟ وہ آگ کی قمیص پہنانا، وہ آگ نار جہنم کی کیفیات، ان سارے معنوں کے اندر کیا کر دیا جی؟ معنی سے پھیر دیا اس کے ظاہری معنی۔ ضروریات دین میں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ الحاد۔ قرآن نے فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ جس آدمی کو قیامت والے دن
آگ میں اوندے منہ ڈالا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، یا امن کی حالت میں جو قیامت کے دن پورے اطمینان اور امن کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا جو چاہتے ہو اس دنیا میں کر لو. یہ بڑا حاکمانہ اور جلال والا خطاب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی شان غنا پوری طرح ظاہر ہے. استغنا، اعملوا ما شئتم، تمہاری عبادت، تمہارے ایمان، تمہارے سجدوں، تمہارے صدقوں، تمہارے حج اور عمروں کی ہمیں ضرورت نہیں. اعملوا ما شئتم، کر لو جو کرنا ہے. انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو بڑی باریکی سے ایک ایک بات کو وہ جاننے والے ہیں، باخبر ہیں، ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. یہ تو قرآنی آیات کی تقسیم تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی. آپ حضرات سمجھ گئے جی اس کے بارے میں؟ جی، اس حوالے سے دور حاضر کے بہت سارے متجددین جنہوں نے بغیر علم کے، بغیر اسباب کے قرآن کریم کے اوپر ہاتھ ڈالا، اور آگے انہوں نے ہو سکتا ان کے قلوب میں اخلاص موجود ہے، قرآن کے نشر و اشاعت کی ذمہ داری لے لی. اب انہوں نے عموم بیان کر دیا کہ ہر قسم کی آیات جو چاہے اس سے کیا کرنا، وہ اس کو کیا جی سمجھ سکتا. چار قسم کی آیات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس کی تقسیم عرض کی. اگلا عنوان ہے علم تفسیر. تفسیر کا معنی تاویل، مفسر کی شرائط آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. علم تفسیر کے اصول کیا ہے؟ علم تفسیر کے تفسیر کرنے کے کیا اصول ہیں؟ علم تفسیر کے کچھ اصول تو خود قرآن کریم سے مستنبط ہوتے ہیں، کچھ اصول ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کچھ اصول ایسے ہیں جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کے وضع فرمائے، کچھ اصول ایسے ہیں جو صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد اور بصیرت کی بنیاد پر، اس تربیت اور اس فہم کی بنیاد پر جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر حاصل کی، اس فہم، اس تفقہ کی بنیاد پر انہوں نے وضع فرمائے. تو یہ جتنے بھی اصول ہیں یہ سارے کے سارے اوپر سے تفسیر کے اصول ہمارے لیے بیان فرمائے گئے. جن صحابہ کرام نے علوم تفسیر کی تدوین اور اصول تفسیر کی تحدید اور تعیین میں خاص نمایاں کام فرمایا، ان میں ایک نام تو خلفائے اربع، خلفائے راشدین کا ہے. ان خلفائے اربع میں بھی خاص طور پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نمایاں ہے. ان خلفائے اربع کے بعد جن حضرات نے اصول تفسیر اور تفسیر کے یہ اصول اور قوانین وضع فرمائے اور امت کو رہنمائی فرمائی، ان میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن تیسرے کون سے جی؟ عبداللہ بن عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت زید بن ثابت، اور خواتین میں حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے نام زیادہ نمایاں ہیں. ان میں سے بھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے اقوال تفسیر میں زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کم سنی کے زمانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا. باقی حضرات کی عمریں بڑی تھیں، ان کی عمریں چھوٹی تھیں. پھر ان میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا رات دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں آپ کے گھر میں پلے بڑے، آپ نے تربیت فرمائی، آپ سے عمر میں بہت زیادہ چھوٹے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس بھی چھوٹے بچے تھے، آپ کی اہلیہ کے بھانجے تھے، کبھی کبھی رات گزارنے کے لیے حضور کی خدمت میں آ جاتے تھے، آپ کی خدمت کرتے، آپ نے خاص ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی قرآن مجید کے علم کے حوالے سے. ان کی عمریں زیادہ ہوئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد انہوں نے طویل زمانہ پایا، تو تابعین نے ان حضرات کے علم سے بہت استفادہ کیا. اس وجہ سے ان حضرات کے تفسیری اقوال بہت زیادہ ملتے ہیں. علم تفسیر کے مآخذ کیا ہیں؟ تفسیر کیسے کی جائے گی، اس کے اصول کیا ہیں؟ اب آپ کے سامنے جو وائٹ بورڈ ہے، تختہ سفید، ایک تختہ سیاہ ہوتا ہے نہیں، اس سے جان چھوٹ گئی. اب کون سا ہے جی تختہ سفید. تختہ سفید پر نظر ڈالیے جی. اس میں علوم تفسیر کے ماخذ ذکر کیے گئے. نقشہ بنانے والے ساتھی نے ذرا ترتیب اس کی بدل دی. یہ سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے پہلا ماخذ کیا جی؟ تفسیر القرآن بالقرآن. دوسرا ماخذ ہے تفسیر القرآن بالسنہ. دوسرا ماخذ کیا جی؟
تیسرا ماخذ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ. تیسرا ماخذ کیا جی؟ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ. چوتھا ماخذ ہے تفسیر القرآن الکریم باقوال التابعین. اور پانچواں ماخذ ہے تفسیر القرآن الکریم باللغت العربیہ. اور چھٹا ماخذ ہے تفسیر القرآن بالعقل السلیم. بالعقل السلیم. سمجھ گئے بھائی؟ اچھا، آپ حضرات نے ابھی قرآن کریم کی 4 قسم کی آیات آپ نے اس کی تقسیم ملاحظہ فرمائی. ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ بتا سکتے ہیں کہ لغت عربیہ خالی کس کو اگر عربی زبان آتی ہو تو وہ کون سی آیات کو سمجھ سکتا ہے جی؟ کون سی آیات کا مطلب بتا سکتے؟ کون سی آیات ہیں جی وہ؟ پہلی والی محکمات، اور چوتھے نمبر والی جس میں قصص، حکایات، جنت و دوزخ کی احوال کا ذکر ہے. ایسے ہے نا جی؟ تو وہ ایسی ان لغہ عربیہ بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی چاہیے. عقل سلیم تو ہر جگہ ضروری ہے. عقل کے بغیر تو کام ہے ہی نہیں. جب دنیا کا کام نہیں چل سکتا تو دین کا اور روحانیت کا، آخرت کا کام اس کے بغیر کیسے چلے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے خطاب بھی کن کو فرمایا جی؟ عقل والوں کو فرمایا. ذوی العقول، مکلف، انہی کو فرمایا. تو یہ 6 مآخذ تفسیر کے. اب ان میں سے ایک ایک عنوان کی میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن. صحابہ کرام کے زمانہ سے تفسیر قرآن کا یہ اصول ہمیشہ سے طے شدہ اصول چلا آ رہا ہے. چنانچہ آگے حضرات مفسرین نے اسی روشنی میں فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کریم کا بعض حصہ، یعنی قرآن میں اگر کہیں اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے. خود قرآن اس کی کیا کرتا ہے جی؟ تفصیل کرتا. کہیں قرآن میں ایک جگہ عموم ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کو جا کر مقید کر دیا جاتا ہے، اس کی قید ذکر کر دی جاتی. اب میں چند مثالوں سے اس اصول کو واضح کرتا ہوں. تفسیر القرآن بالقرآن کی چند مثالیں. بھائی سب حضرات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بھائی جو سونے والا ذرا ہاتھ کھڑا کرے. کوئی نہیں جی؟ کوئی ایک بندہ تو ہو اللہ کا بندہ. کیوں جی؟ اس کی پہلی مثال یہ ہے، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب یہ کون لوگ ہیں انعام والے؟ سورہ نساء میں اس کی آگے جا کر وضاحت فرما دی گئی. سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. دیکھو ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی سورہ اس نساء کی اس آیت نے سورہ فاتحہ کی آیت کی تفسیر کر دی. دوسری مثال اس کی یہ ہے، قرآن کریم میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. سیدنا آدم علیہ السلام نے اس موقع پہ جب ان سے خطا اتحادی ہوئی تھی، نادم ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہی کلمات سیکھ لیے کہ میں کس انداز سے آپ کی بارگاہ میں اپنی معذرت پیش کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھائے، تلقین فرمائی. چنانچہ جب وہ کلمات کہے تو فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. وہ کلمات کیا ہیں یہاں بیان نہیں. دوسری جگہ سورہ آراف میں بیان فرما دیا وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. معذرت کے خدائی کلمات ہیں. معذرت کے کیا ہیں جی؟ خدائی کلمات ہیں. کیسے عظیم الشان ہے جی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دے اور ہماری عظمتوں کی کیا کر دے جی؟ ہماری کبریائی کی شان کی انتہا کر دے. بس جہاں یہ 2 انتہائیں آ جائیں گی وہاں دعا فوراً قبول ہو جاتی. دعا کیا ہو جاتی؟ فوراً قبول ہوتی. جس دعا میں یہ 2 انتہائیں شامل ہو جائیں، یہ 2 قطبین ہیں دعا کی قبولیت کے. سن لیجیے، قطبین آخری کناروں اور نقطوں کو کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی اور نقطہ متصور نہ ہو. ایک طرف دعا میں عظمت الہی کی انتہا، لا الہ الا انت سبحانک، عظمت الہی کی انتہا، اور دوسری طرف
اپنے عجز اور پستی کی انتہا، انی کنت من الظالمین، بس دعا فوراً قبول ہوگی. دعا کیا ہوگی؟ یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہی کیا جی؟ رب انی مسنی الضر، رب انی اپنی کمزوری کی انتہا، وانت ارحم الراحمین، آپ کی شان رحم کی انتہا. سمجھ گئے بھائیو؟ یہ ہے، یہی اسم اعظم ہوتا ہے. یہ روح اسم اعظم ہے. یہ کیا جی؟ اور جب وہ روح ان اسماء میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو فوراً قبول فرما لیتے. بہرحال یہ دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل بیان فرما دی. تیسری مثال یہ ہے، بعض جگہ کوئی حکم قرآن کریم میں مطلق آتا ہے، پھر دوسرے مقام پر کیا فرماتا ہے؟ اس کی قید ذکر کر دی جاتی. جیسے بعض غلطیوں کی صورت میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ اگر کسی سے فلاں غلطی ہو جائے تو کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرو، تو غلام کے آزاد کرنے کا کئی مواقع پہ حکم آیا، غلام کو آزاد کرو. اب ایک جگہ حکم قید کے ساتھ آیا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، رقبۃ مؤمنہ. تو شوافے نے اس قید کو استعمال کیا کہ جب قرآن نے ایک جگہ اجمال کو کئی جگہ ذکر فرمایا، ایک جگہ مقید، کئی جگہ مطلق ذکر فرمایا اور ایک جگہ اس کو مقید ذکر فرمایا، تو اس قید کو ہم باقی جگہوں پہ بھی ملحوظ رکھیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ دیکھو قرآن کی تفسیر کس نے کی؟ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا. اسی جگہ چوتھی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض جگہ لفظ عام آتا ہے. یہ عام خاص وہی ہے جو ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں. اس عام میں بہت اجزاء اور افراد شامل ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری آیات اس عام کی تخصیص کر دیتی، اس کے اندر کانٹ چھانٹ کر کے افراد کو محدود کر دیتی ہے. اس کو تخصیص کہتے ہیں کہ بھائی اس عام میں فلاں فلاں چیزیں داخل ہیں، ہر چیز کو نہ سمجھا جائے. اور قرآن کریم میں یہ مثالیں بھی بہت ہیں. جیسے اس کی مثال ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، جو جانوروں میں چوپائے ہیں، وہ تمہارے لیے ہم نے کیا کر دیے؟ حلال کر دیے. الا ما یتلی علیکم، لیکن جس کی ابھی تم پر تلاوت کی جائے گی وہ حرام ہے تو وہ چوپائے، لیکن ہم ابھی تلاوت کرنے والے ہیں، وہ تمہارے اوپر کیا ہے جی؟ حرام. لیکن قرآن نے فوراً ذکر نہیں فرمائے. اگلی آیت میں، یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت تھی، پھر تیسری آیت میں فرما دیا گیا، اسی عام کی تخصیص کر دی گئی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو حرام. حرمت علیکم المیتۃ، انہی چوپایوں میں سے جو خود بخود مر گیا، میتہ، والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا، والمنخنقۃ والموقوذ، جس کا گلا گھونٹ دیا گیا، والموقوذۃ، جس کو پتھر چوٹ مار کے جس کو ہلاک کیا گیا، والمتردیہ، اوپر سے گرا لڑکتا ہوا اور مر گیا، والنطیحہ، کسی جانور نے ٹکر ماری اور وہ مر گیا. تو یہ سارے کہ وما اکل السبع، اور کسی جانور کو کسی درندے نے کھا لیا، یہ ہیں تو چوپائے، لیکن یہ سارے کے سارے کیا جی؟ حرام ہیں. الا ما زکیتم، لیکن پھر اس میں مزید استثناء کر دیا. ہاں انہی چوپایوں میں سے جو آپ کو زخمی ملا، مثال کے اوپر سے گرا زخمی ہے، جان باقی ہے، یا کسی جانور نے ٹکر ماری یا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، ابھی وہ زخمی ہے، سانس باقی ہے، حیات کے آثار ہیں، الا ما زکیتم، لیکن تم لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا، وہ تمہارے لیے کیا ہو گیا جی؟ پہلے عام، پھر خاص، پھر اس میں سے مزید استثناء. اس میں سے یہ قرآن خود کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے. وما ذبح علی النصب، اسی طرح وہ جانور وہ بھی حرام ہے جن کو بتوں کے مقامات پہ جا کر قربان کیا جائے، آستانوں پہ جس کو قربان کیا جائے غیر اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی حرام ہیں. اسی طرح وَأَن تَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جوئے کے تیروں کے ذریعے سے جو تم جانوروں کی تقسیم کرتے ہو، یہ بھی حرام. ذالکم فسق. پانچویں مثال ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ جب یہ آیت پڑھی، ہم نے سنی، ہمارے دل میں ایک تلاش پیدا ہوئی، یہ صادقین ہے کون؟ صادقین کے اوصاف کیا ہیں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کلام سے پوچھا، قرآن مجید نے خود بیان فرما دیا صادقین کون ہیں. چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے
اصل نیکی، کمال درجے کی نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر، ہم بتاتے ہیں اصل نیکی کیا، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، وہ لوگ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت سے مجبور ہو کر اس کے دیے مال کو راہ خدا میں لٹاتے رہتے ہیں، ذوی القربى، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، والیتامى، اور یتیموں پہ بھی صرف کرتے ہیں، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں بھی مال کو خرچ کرتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نمازیں پڑھتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو وعدہ کر لیں اس کو پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء، تنگی کی حالت میں اور سختی کی حالت میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے، وحین الباس، اور جنگ کے وقت بھی وہ صبر کے دامن کو پکڑے رکھتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی ہے صدقو، یہی ہے کیا جی، یہی صادقین ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جائیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، اور صادقین کون ہے جی، ان اوصاف کے حامل، اولئک الذین صدقوا، جب یہ صادقین ہوں گے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی ہیں وہ تقوی والے جن کے بارے میں آپ کو تعلیم دی گئی۔ سمجھ گئے بھائیو، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس آیت نے یہ چیز واضح فرما دی۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی، صحابہ کرام نے قرآن مجید کے اس اصول سے، ان القرآن یفسر بعض بعضا سے، ایک اور اصول نکالا، اور اس اصول کے بانی اور موجد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، اور وہ اصول آج دنیا کی تمام عدالتوں میں، مسلم ہو یا غیر مسلم، مشرق و مغرب میں اس اصول کی پیروی کی جاتی ہے مقدمات کو حل کرنے کے لیے۔ گویا پوری دنیا کے نظام قضاء اور نظام عدالت کا بنیادی اصول عطا کرنے والے اس دنیا کو وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی فہم ہے۔ وہ کس کی فہم ہے جی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود۔ اصول یہ نکلا کہ ہر بعد میں آنے والا حکم پہلے والے حکم کے ساتھ اٹیچ ہوگا، وہ اس کی وضاحت کرے گا، اس کو کیا کرے گا، بعد میں آنے والے حکم کو پہلے والے حکم کی روشنی میں پڑھا جائے گا۔ آج بھی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے جی، یہ وکلا پتہ کیا کرتے ہیں عدالت میں، یہ جب مقدمہ آتا تو اس کے پچھلے والے نظائر کو پیش کرتے ہیں، جو دیکھو اس قسم کا کیس آیا تھا، یہ فیصلہ ہوا، پچھلے والی چیزوں کو پیش۔ ہم بھی جب تخصص میں فتاوی کی تحریر میں طلبہ مشق کرتے ہیں تو یہ تلقین ہوتی بھی اس قسم کے فتاوی میں اکابر کے مسائل کو سامنے لائیں، کیوں حضرات نے پہلے اس قسم کے مسئلے کا کیا حل پیش فرمایا۔ تو یہ جو اصول ہیں کہ ہر بعد میں آنے والا پہلے والے حکم کو کوالیفائی کرے گا، اس کی وضاحت کرے گا، یہ قرآن کے اسی اصول سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مستنبط فرمایا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ کسی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے عدت کے بارے میں سوال کیا۔ اب عدت کے بارے میں صورتحال یہ کہ عدت کے احکام 3 مقامات پر ہیں۔ کتنے مقامات پر؟ آپ نے سوال سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں بھی عدت کے احکام ہیں اور سورہ طلاق میں بھی ہیں۔ اب سورہ بقرہ کے بعد سورہ طلاق نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ میں جو عدت کے احکام ہیں سورہ طلاق کی آیت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں جو عدت بیان کی گئی، ثلاثۃ قروء، کیا جی؟ اگر طلاق ہو جائے اگر کسی عورت کو تو اس کے 3 ماہواریاں اس کی عدت بتائی گئی۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن بتائی گئی، لیکن آگے تفصیل نہیں بیان فرمائی گئی یہ کس قسم کی عورت کی۔ سورہ طلاق میں بتا دیا گیا اگر وہ اولات الاحمال ہیں، اگر وہ امید سے ہیں، حاملہ ہیں، تو پھر ان کی عدت ان یضعن۔ دیکھیے قرآن کے اس مقام میں جو بعد میں نازل ہوا اس عدت کی تخصیص کر دی کہ وہ عدت عام حالات میں اگر وہ اولات الاحمال ہیں تو پھر 4 مہینے 10 دن نہیں، پھر 3 قروء نہیں ہے، پھر عدت کیا جی بلا؟ پھر عدت ان یضعن حملہن۔ حضرت سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سورہ طلاق بعد میں نازل ہوئی. اس سے کیا پتا چلا؟ قرآن کے گہرے علم کے لیے شان نزول، ان کے مواقع نزول اور تاریخ نزول کا جاننا بہت زیادہ ضروری. اور اس کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ جی صحابہ کرام، جن کے سامنے قرآن نازل. اس لیے تفسیر قرآن میں صحابہ سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. انہیں کو معلوم تھا کون سی آیت کس موقع پہ نازل. میں نے شروع میں غالباً تعارف کے سبق میں عرض کیا تھا، حضرت امام مجاہد جو تابعین میں تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد، انہوں نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا؟ تفسیر پوری پڑھی جی 32 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 32 مرتبہ اپنے استاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پورا قرآن پڑھا. اور 2 مرتبہ فرماتے میں نے ایک ایک آیت پر رک کر یہ پوچھا یہ آیت کس موقع پر، کس حالت میں، کس شان کے ساتھ نازل ہوئی. اس سے دیکھیے یہ بہت بڑا ایک اصول مستنبط ہوا. یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تفقہ تھا اور ان کی دین تھی. اور ہمارے فقہ حنفی کا جو مزاج، اس کی جڑوں میں جو جس تفقہ کا پانی لگا ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اسی سے فقہ حنفی کا یہ شجر، یہ اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی اور یہ ہرا بھرا ہے. سمجھ گئے بھائیو جی؟ دوسرا اصول ہے تفسیر القرآن بالسنہ. دوسرا ماخذ کیا جی؟ آپ وائٹ بورڈ دیکھ رہے ہیں جی؟ پہلا اصول واضح ہو گیا جی. دوسرا اصول ہے تفسیر القرآن بالسنہ. قرآن کریم کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کرنا. یہاں میں آپ بات عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بیان فرمایا تھا، شروع کی آیات ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی کہیں قرآن مجید مجھ سے رہ نہ جائے، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا. اے میرے محبوب، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ ساتھ ساتھ زبان ہلا کر اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے. اس قرآن کو ہم پورے کے پورا آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، ہماری ذمہ داری. اور پھر اس قرآن کا بیان، اس کی تفسیر، اس کا مطلب بھی بیان کروائیں گے، یہ بھی ہماری ذمہ داری. یہ بھی کیا جی؟ ہماری ذمہ داری. اگر میں 2 لفظوں میں کہوں، یہ مصحف القرآن ہے. یہ مصحف کیا جی؟ القرآن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث بیان القرآن. وہ کیا جی؟ سمجھ گئے بھائیو؟ 2 لفظوں میں وضاحت ہوگی جس کی. قرآن اور وہ کیا جی؟ بیان القرآن. کیونکہ قرآن میں یہ لفظ دیا ثم ان علینا بیان. دوسری جگہوں پہ آپ کی ذمہ داری لگائی گئی. یعلمہم الکتاب یعلمہم یتلو علیہم آیاتہ میں تو قرآن کی تلاوت ہے، اور یعلمہم الکتاب میں اس کی تفسیر داخل ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہم نے حق پر مشتمل یہ کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں سمجھا دیا ہے. بما اراک اللہ، اللہ نے سمجھایا ہے. سورہ نحل میں فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ ہم نے آپ پر کتاب اس لیے اتاری لتبین، تاکہ آپ کیا کریں جی؟ بیان کریں، اس کی وضاحت کریں. اب ان آیات میں قرآن مجید نے خود واضح فرما دیا کہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو قرآن پاک کی ہدایات، اس کے اسرار و معارف سے آگاہ کریں، اور آپ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں. اور یہ بات ہر معمولی سادہ عقل رکھنے والا انسان بھی سمجھتا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ آسمانی کتاب کی تشریح سب سے بہتر وہی کر سکتا ہے جس پر وہ کتاب اتاری گی. سب سے پہلے کون کر سکتے؟ ارے بھائی، یہ سوچنا کہ آپ
کی احادیث سے وضاحت نہ ہو، ہمارے لیے خالی کتاب کافی، جیسے کہ منکرین حدیث نے شوشے چھوڑے اور گمراہیاں پھیلائیں. یہ بہت بڑا گمراہی کا دروازہ اور گمراہی کی وادی ہے جس کی انتہا دوزخ ہے. قرآن کریم کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، ہم قرآن ساکت کو، اس خاموش کتاب کو قرآن ناطق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. یہ دونوں لازم اور ملزوم، اور دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ سبحانہ و تعالی. فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی، معانی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری، اور احادیث کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی گئی، لیکن اس کی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی. اور تعلیمات، اس کے لیے اللہ نے اپنی ایک سپاہ اور فوج بنائی محدثین نے، جنہوں نے نقد کے ذریعے، اسماء الرجال کے ذریعے میں، علم احادیث کے فنون کے ذریعے سے سب رتب و یابس کو الگ الگ کر کے لوگوں کے سامنے نکھار کر پیش کر دیا. ہے سب محفوظ، لیکن اس کی سپاہ ہے، کہیں خود ذمہ داری لے لی فرشتوں کے اور کہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ لگا دی. یہ سب کیا ہے جی؟ یہ طلبہ کی جو فوج ہے یہ خدائی فوج ہے. کیا جی بلا؟ اب ہر ایک کے اپنے اپنے رینک ہیں، کوئی سپاہی ہے، کوئی حوالدار ہے، کوئی کمانڈر ہے، کوئی کیپٹن ہے، لیکن ہیں سارے کے سارے کیا جی؟ خدائی فوج. یہ کیا جی؟ خدائی سپاہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے والے سپاہیوں میں شامل فرما دے. اب یہ جو منکرین حدیث نے مغالطہ پیش کیا احادیث کے بارے میں، جو کہ بیان القرآن، قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری، یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ ہر تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا انسان اس پر حیرت میں پڑ جاتا کہ جس چیز کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیں کہ ہم حدیث کو بھی بیان کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ تشریح کریں، آپ بیان کریں، آپ وضاحت کریں، اور یہ بھی فرمایا تم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والرسول ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. بار بار فرما رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بار بار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی پیروی کا حکم تو فرمائیں، لیکن ان کی حفاظت کا انتظام نہ فرمائیں. اس سے نعوذ باللہ نسبت یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیز کا مکلف کر دیا جس کی حفاظت کا کوئی انتظام. اور اس سے بڑی قرآن مجید، یہ قرآن کے نام پر ہی قرآن مجید کو چھوڑنا، قرآن پاک کے قرآن کے نام پر. تو جنہوں نے یہ اپنے آپ کے اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن کے نام پر حدیث کو چھوڑتے ہیں، وہ سب سے پہلے کس کا انکار کرتے ہیں؟ قرآن کا انکار. اس لیے کہ اس قرآن کریم کا قرآن ہونا ہمیں احادیث رسول سے پتا چلا. کس سے پتا چلا؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کتاب قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ کس نے تعارف کرایا؟ اگر ہم 20 سے احادیث کو نکال دیں گے تو سب سے پہلے جو عقیدہ اس سے نکل جائے گا دھڑام سے، وہ خود قرآن پاک کی حقانیت کا ہے. سمجھ گئے میرے بھائیو؟ اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کی حجیت اور اس کی صداقت اور حفاظت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. اب اس کی میں مثالیں عرض کرتا ہوں. تفسیر القرآن بالسنہ کی. قرآن مجید میں یہ الفاظ ہے سورہ فاتحہ میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے ہمارے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر غضب نازل ہوا اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. مغضوب علیہم اور ضالین سے کیا مراد ہے؟ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح فرما دی، المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. تو دیکھو قرآن مجید کے ان الفاظ کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. دوسری مثال، قرآن مجید میں جب یہ آیت اتری، ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان کسی معمولی سے بھی ظلم کا شکار نہیں ہوا، ایمان میں ذرا بھی ظلم کی ملاوٹ نہیں ہوئی، ان کو ہم 2 انعام دیں گے. اولئک لہم الامن، ان کو امن کا پروانہ دیا جاتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، وہ محفوظ ہیں. واولئک هم المہتدون، اور ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ. یہ کیا جی؟ ہدایت یافتہ. تو اس آیت کو سن کر ایک صحابی کو بہت خوف محسوس ہوا، پریشان ہو گئے. سوچا کہ کون آدمی جس کے ایمان میں ذرا برابر بھی ظلم کی ملاوٹ نہ ہوئی ہو،
کسی قسم کا تو ظلم ہو ہی جاتا ہے، مالی ہے، جانی ہے، ہاتھ سے ہے. وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پریشان ہو کر آئے، آپ کے سامنے اپنی پریشانی کو ظاہر فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم. قرآن کریم نے ظلم کس کو فرمایا؟ شرک کو فرمایا. تو یہاں مراد کیا ہے؟ وہ بندے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی، ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ، ہدایت کا سرٹیفکیٹ. سمجھیے میرے بھائیو. تو قرآن مجید کے اس لفظ ظلم کی تشریح کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ نے کی. یہاں باتیں تو بہت ہیں لیکن میرے پاس ابھی موقع نہیں، کبھی اور کسی اشارتاً عرض کر دوں. ہو سکتا ہے ہمارے بہت ساری چیزیں آپ کے ذمہ قرض ہیں، ان قرض کو کسی موقع پہ اتاریں گے، اس کے لیے قرض اتارنے کی الگ نشست رکھیں گے انشاءاللہ. آپ نوٹ کرتے رہیے. اس امت میں سب سے پہلی جو گمراہی پیدا ہوئی، اس امت میں دین اسلام کے شروع ہو جانے کے بعد سب سے پہلی گمراہی خوارج کی صورت میں پیدا ہوئی. کس کی صورت میں؟ اور خوارج کی گمراہی کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنی فہم کے مطابق سمجھنا شروع کر دیا. کس کے مطابق؟ اپنی فہم کے مطابق سمجھا، سنت کے مطابق نہ سمجھا. اور انہوں نے قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور صحابہ کرام خلفاء راشدین ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں سمجھا، اپنی فہم کے مطابق. تو سب سے پہلی گمراہی خوارج سے پیدا ہوئی. اب اس کی تفصیل کا موقع. گویا خوارج مخلص تو تھے، فہم قرآن کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن جس راستے پر چلے وہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ راستہ نہیں تھا، وہ ان کی اپنی خواہش کا راستہ تھا. سمجھ گئے میرے بھائی؟ تو انہوں نے اپنی رائے سے قرآن مجید کے مفہوم اس کو متعین کرنا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی فہم سے ہٹ گئے. اور خوارج میں یہ بیماری کہاں سے آئی؟ اب پتہ چلے گا تزکیہ نفس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. خوارج میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس کائنات میں سب سے پہلی جو گمراہی، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ پورا نظام کائنات بنایا، سب سے پہلے نافرمانی شیطان نے کی. اس کا سبب کیا بنا تھا؟ کیا بنا تھا جی؟ تکبر. تکبر ظاہری بیماری ہے یا باطنی بیماری؟ روحانی بیماری. اب سنیے، اسلام میں سب سے پہلے جو گمراہی پیدا ہوئی وہ خوارج کی طرف سے پیدا ہوئی. اور خوارج کی اس گمراہی کی ابتدا جس بیماری کی وجہ سے ہوئی وہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ. وہ کیا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما المہلکات فثلاث، تین چیزیں تو انسان کو ہلاک کر دینے والی، برباد کر دینے والی. ایک فرمایا شح مطاع، وہ بخل جس کی پیروی کی جائے. وہ ہوا متبع، وہ خواہش نفس جس کے آدمی پیچھے پیچھے چلے. وہ اعجاب المرء بنفسی، آدمی اپنی رائے کو سب سے زیادہ اچھا سمجھے. وہی اشدہن، فرمایا سب سے خطرناک بیماری یہ ہے کہ جو اپنی رائے ہی کو سب سے بہتر رائے سمجھے. سمجھ گئے؟ تو یہ عجب اور اعجاب یہ وہ ان کے قلوب میں تھی، اس نے ان کو ابھارا. انہوں نے فہم قرآن میں اپنی رائے والا راستہ اختیار کیا، صحابہ کرام کے راستے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے سے بھٹک گئے. اس لیے میرے بھائیوں، نفس کی اور اپنے اندر کی باطن کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اپنے باطن کے ان امراض کی ہم نے اصلاح نہ کرائی، اصلاح نہ کی، تو یہ بربادی کی طرف لے جائیں گے، ہماری دنیا آخرت کو برباد کر دیں. اس لیے ان کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. تیسری مثال ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹ دو جی. اب ایدی کا لفظ استعمال ہوا، لغت میں تو ایدی کندھے تک ہے جی. لغت میں ایدی کہاں تک؟ کندھے تک ہاتھ کاٹنے کو کہیں گے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس سے مراد دایاں ہاتھ ہے، اور دایاں ہاتھ کی بھی تحدید فرما دی. وہ کہاں تک ہے جی؟ وہ اس کے پہنچے تک، یہاں تک کے. تو قرآن کے اس لفظ کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو دو عنوان ہو گئے تفسیر کے ماخذ. تیسرا عنوان ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ. تیسرا عنوان کیا جی؟ بھائی جب 20 منٹ رہ جائیں تو آپ مجھے یاد دلا دیجئے.
تاکہ آپ کو وہ چیز ہم پیش کر دیں جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ انتظار ہے نا جی؟ کتنے پرچے فوٹو سٹیٹ کرائیں جی؟ 300. بھائی لگ یہ رہا کہ ہمارے ساتھی 300 سے بھی زیادہ ہیں. تو جو نئے ساتھی ہیں وہ کون کون سے ہیں جی جو پہلی دفعہ تشریف لائیں؟ نئے والے نئے بھی لینا چاہیں گے جی؟ دیکھیں گے اگر پرانوں کو کسی کو نہ ملا جنہوں نے اسباق پڑھے ہیں تو ہم فوراً دوسری کاپی کروا لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ مولانا فرحان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پرچہ بڑا آسان ہے جی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کو آسان فرمایا اس کا پرچہ بھی بڑا آسان ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ تیسرا ماخذ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قرآن کریم کی تفسیر کرنا صحابہ کرام کے اقوال سے. صحابہ کرام تفسیر قرآن اپنی فہم و بصیرت سے بھی کرتے تھے. جب ان کے سامنے قرآن مجید اور احادیث میں کوئی اس کا حل سامنے نہیں آتا تھا، وہ قرآن مجید میں اپنے فہم کے ذریعے سے نقطے حاصل کیا کرتے تھے اور اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں یہ بات ذکر فرمائی. میں حضرت کی عبارت پڑھتا ہوں: اذا لم نجد التفسیر فی القرآن ولا فی السنہ، اذا لم نجد التفسیر فی القرآن ولا السنہ رجعنا فی ذلك الى اقوال الصحابہ فانہم ادرى بذلك لما شاہدوه من القرآن والاحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحیح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالائمة او الخلفاء الراشدين والائمة المہدیین مثل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. کہ اگر ہمیں قرآن و سنت میں کسی چیز کی تفسیر نہیں ملے گی تو ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ صحابہ کے اقوال کی طرف. اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا، وہی ان حالات کو جانتے تھے جن احوال میں وہ قرآن مجید نازل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فہم تام اور علم صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور جو عمل صالح کی توفیق دی تھی، وہ پوری امت کو وہ موقع میسر. خاص طور پہ ان صحابہ میں بھی جو علماء اور بڑے درجے کے بڑے بڑے صحابہ جیسے خلفائے راشدین اور ائمہ مہدیین، جن میں کس کا نام لیا جی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کی مثال دی کہ ان حضرات کے اقوال کی طرف ہم کیا کریں گے؟ رجوع کریں گے. میں اس کی 2 مثالیں مختصر سی عرض کر دیتا ہوں جو صحابہ نے سمجھی. ایک، جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ، اب اس میں بڑی خوشخبری تھی کہ جب سورہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا کس انداز سے اللہ کو یاد کرنا، استغفار اور توبہ کی طرف رجوع کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سورت سنی تو رو پڑے. کسی نے پوچھا آپ کیوں روئے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے. فرمایا اس سورت میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی پیشین گوئی فرمائی. کس کی؟ انتقال کی. اب ظاہری الفاظ کے ذریعے سورہ نصر کا کوئی مفہوم ایسا نہیں نکلتا کہ جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر ہو، لیکن سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا اشارہ وہ سمجھا تو کنہوں نے سمجھا جی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے محسوس فرمایا کہ جب یہاں رجوع اور انابت کا ذکر ہے اور فتوحات مکمل ہو گئیں، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اب کس کو پہنچ گیا جی؟ پایہ تکمیل کو. جب کام ختم ہو گیا تو اب تشریف لے جانا اس دنیا سے باقی رہ گیا. اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نگاہ وہاں تک پہنچی جہاں دوسرے صحابہ کی نگاہ اپنی فہم سے، اپنے گہرے علم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ اشارہ سمجھا. دوسری مثال، جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی یہ کیفیت ہوگی. یہ آیت جب نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سیدنا فاروق اعظم رو پڑے کہ اس سے تو لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب آ گیا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو گہری فہم اور ان کا جو علم اور تفقہ میں بلند مقام تھا، انہوں نے قرآن پاک کی اس خوشخبری سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کا اشارہ سمجھ لیا. تو صحابہ کرام بھی اپنی فہم سے قرآن مجید کی تفسیر سمجھا کرتے تھے. چوتھا ہے جی تفسیر القرآن باقوال التابعین.
تابعین سے مراد یہاں وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ کرام سے علم حاصل کیا. اب اس مسئلے میں آگے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ تفسیر میں تابعین کے اقوال حجت ہیں یا نہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی بہترین بات محاکمے کے طور پر فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تابعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو اس کا وہی حکم ہے جو صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے. اگر وہ خود اپنا قول بیان کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کسی دوسرے تابعی کا قول اس کے خلاف ہے یا نہیں. اگر کسی اور تابعی کا قول اس کے خلاف موجود ہو تو اس وقت اس تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا، بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، لغت عرب، احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور دوسرے شرعی دلائل میں غور کر کے کسی تابعی کے قول کو راجح قرار دیا جائے گا. اور اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں بلا شبہ اس تابعی کی تفسیر حجت اور واجب الاتباع ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ تفسیر کن سے سمجھی؟ صحابہ کرام سے سمجھ گئے میرے بھائی. پانچواں ماخذ ہے تفسیر القرآن باللغت العربیہ. جس آیت کا مفہوم بدیہی طور پر واضح ہے، ابھی آپ نے محکمات اور قصص و واقعات والی آیات کے بارے میں پڑھا، جن کے مفہوم میں کوئی الجھن، کوئی اشتباہ، کوئی اجمال نہ ہو. اس کے سمجھنے کے لیے نہ کسی تاریخی پس منظر کی ضرورت، نہ کسی شان نزول کی ضرورت ہے. وہاں صرف لغت عربیہ ہی واحد ایک راستہ رہ جاتا ان آیات کو سمجھنے کا. جہاں قرآن پاک کی آیات میں اجمال ہے، ابہام ہے، کسی شان نزول کی ضرورت ہے، کسی واقعے کے جاننے کی، وہاں تو دوسرے علوم کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جہاں ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہ ہو تو پھر لغت عرب کے ذریعے ہی سے کیا کیا جائے گا جی؟ اس کی تفسیر کو ماخذ کے طور پر لغت عرب کو استعمال کیا جائے گا، اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. لیکن عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس میں کبھی کبھی ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر عین کا لفظ، اس کے کچھ 40 کے قریب معنی آتے. کتنے معنی آتے؟ عین، آنکھ بھی اس کا معنی، گھٹنا بھی اس کا معنی، اور اس کا معنی چشمہ بھی ہے. اسی طرح دیکھو شیر ہے، ہمارے پاس اردو میں ایک ہی لفظ ہے شیر، لیکن عربی میں اس کے لیے 70 الفاظ. کتنے الفاظ ہیں؟ اسد، لیس، غضنفر، حیدر اور فہد تو چیتا ہے. بہرحال باقی بہت سارے الفاظ شیر کے لیے استعمال ہوتے. ٹھیک ہے نا جی؟ عربی زبان میں بڑی وسعت ہے. ہمارے پاس دوڑنے کے لیے ایک ہی لفظ ہے دوڑنا، لیکن عربی میں ہر قسم کے دوڑنے کے لیے الگ الگ، خوف سے دوڑنے کے لیے الگ، شوق سے دوڑنے کے لیے الگ، ڈر کے مارے دوڑنے کے لیے الگ، ویسے واک کرنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، ورزش والا ہر دوڑ کے لیے کیفیات کے ساتھ. یہ وسیع زبان ہے. چونکہ اس میں مغالطے کا سبب ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے بعض حضرات نے مطلق لغت عرب کو مستقل ماخذ ماننے سے انکار کیا. امام محمد رحم اللہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے کہ وہ لغت کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کو مکروہ قرار دیتے تھے. لیکن علامہ زرکشی رحم اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کا مقصد امام محمد رحم اللہ کا لغت کو نظر انداز کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ کسی آیت کا جو ظاہری اور متبادر معنی ہے اس کو چھوڑ کر کوئی ایسا معنی ہم نہیں کر سکتے جو قلیل استعمال ہو اور دور دراز کا اس کا تعلق بنتا ہو. جو ظاہری معنی ہے، جو عام اس محاورے میں استعمال، ہم اس کو لیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہری چھوڑ کر کوئی دور دراز کا معنی لے لیا جائے. ظاہر قرآن کریم عرب کے محاورے پر نازل ہوا ہے. جس جگہ قرآن و سنت اور آثار صحابہ میں کوئی تفسیر کا لفظ موجود نہ ہو تو پھر اہل عرب کے محاورے میں جو وہ لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا. اہل عرب کے محاورے کو سمجھنے کے لیے ہم عرب کی زمانہ جاہلیت کی شاعری بھی پڑھتے ہیں تاکہ محاورات کو سمجھ سکیں. ایسے موقع پر شاعر عرب سے استدلال کر کے اس کا معنی سمجھا جاتا. لیکن اگر ان شعروں سے استدلال کر کے دور دراز کا کوئی معنی جو عام استعمال نہ ہو وہ لے لیا جائے، متعین کیا جائے کہ جی لغت کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ عام بول چال میں نہیں ہے، تو اس کا استعمال کرنا درست نہیں. اس کی ایک مثال دیکھیں. قرآن کریم میں اضرب بعصاک الحجر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اضرب، ماریے، بعصاک، اپنی لاٹھی، الحجر، کس پر؟ پتھر پر. یہ جملہ جب بھی کسی زبان میں بولا جائے
تو فوراً یہ مطلب میں ذہن میں آتا کہ پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم ہے. لیکن سر سید احمد خان نے لغت کے دور دراز حوالوں سے کام لیتے ہوئے اس کا معنی پتہ کیا لیا جی؟ اس کا معنی انہوں نے اپنی تفسیر میں کیا، لاٹھی کے سہارے اس چٹان پر چلو. لاٹھی کے سہارے کیا چلو؟ چٹان پر چلو. اب دیکھیے، ہو سکتا ہے اضرب کے ضربا کے لفظ کے لیے وہ سفر والے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ضرب تم پھر دور دراز کا معنی لے کر یہاں چسپاں کر دیا، اور جو متبادر معنی تھا، جو عام فہم تھا، اس کو چھوڑ دیا. تو امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے لغت کے ذریعے سے اس قسم کی تفسیر کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس قسم کی تفسیر کو کوئی بھی عقل و انصاف رکھنے والا شخص اس کی اجازت نہیں دے سکتا. سمجھے میرے بھائیو؟ چھٹا ماخذ ہے قرآن مجید کی تفسیر کا عقل سلیم. وہ کیا جی؟ عقل سلیم دنیا کے ہر کام کے لیے ضروری ہے، اور قرآن مجید کے جو اسرار اور رموز کا ایک سمندر ہے، اس کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہ ہو تو یہ تو بہت بڑا نامعقول فیصلہ ہے. قرآن کے لیے اس کے اسرار، اس کے معارف، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے بھی عقل کامل کی ضرورت. اور سب سے بڑے عقلاء اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرماتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو عاقل الناس تھے. آپ زمانے بھر کے دنیا کے عقلاء اولون و آخرین میں سب سے زیادہ عقل رکھنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اسرار اور رموز کا دروازہ قیامت تک کے لیے عقل والوں کے لیے کھولا ہوا ہے. اسی لیے فرمایا گیا لا تنقضی عجائب، قرآن مجید کے عجائبات کبھی. چنانچہ مفسرین قیامت تک تفسیر کرتے رہیں گے، اور اس میں سے زمانے جیسا جیسا دور آئے گا اس حوالے سے اس کی تعلیمات، اس میں سے ہدایات کو اپنے عقل کامل کے ذریعے سے مستنبط کرتے رہیں گے، اور لوگوں کو وہ رہنمائی دیتے رہیں گے اپنے عقل کے ذریعے سے. تو یہ چیز کہ قرآن مجید کے لیے فہم کے لیے عقل کا ہونا بھی ضروری. خود اللہ تعالیٰ نے بھی تو جگہ جگہ فرمایا لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، لأولی الالباب، لأولی النہی. یہ کن لوگوں کے لیے ہے جی؟ ان سے نصیحت حاصل کرنا، اس کی باریک باتوں کو سمجھنا، وہ کس کا کام ہے جی؟ وہ عقل والوں کا کام. حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما اور دین میں سمجھ عطا فرما. دین میں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جی، عقل و فہم سے مستنبط کیے جانے والے وہی حقائق، قرآن مجید کے اسرار و رموز وہی معتبر ہیں جو قرآن کریم کے دوسرے اصول، شرعی اصول اور باقی 5 مآخذ سے متصادم نہ ہو. اگر ان 5 مآخذ میں سے کسی ایک سے عقل سے سمجھا ہوا نقطہ، لطیفہ یا رموز، وہ اس میں سے کسی ایک سے بھی ٹکرا جائے تو اس کو ہم ٹھکرا دیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے جو ان 5 مآخذ میں بیان کیا. سمجھ گئے بھائیو؟ تو یہ بات اس حوالے سے ضروری ہے. اگر وہ ان 5 مآخذ میں سے کسی سے ٹکرائے تو ایسے عقلی نقطے کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی ویلیو نہیں. اسی کی ویلیو ہے جو قرآن مجید کے اصول اور اس کی متواتر تعلیمات کے ساتھ نہ ٹکرائے بلکہ اس کی روشنی میں چلے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو فہم دین نصیب فرما دے اور قرآن مجید کی فہم نصیب فرما دے. یہ تو اصول کے حوالے سے جو سبق تھا جو آپ کی خدمت میں ابھی بیان کیا. 2-4 منٹ سانس لے لیں جی، پھر قرآن مجید کی طرف آتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. بھائی لمبا وقفہ نہیں ہے کہ اٹھ کے دور نہ چلے جانا بھائی. جی ٹھیک ہے جی. قرآن مجید کھول لیجئے جی، سورہ فاتحہ. بھائی جن حضرات کو بیاض والا قرآن نہیں ملا اور ان کی رجسٹریشن پہلے ہو چکی ہے تو ان میں سے جو پہلے والے حضرات ہیں 200 کو تو مل گیا تھا، جو باقی والے ہیں جتنی موجود ہیں ہم ان کو بھی دے دیں گے. جو بعد میں نئے آئے ہیں جن کی رجسٹریشن بعد میں ہوئی ہے وہ اگر اپنے پرانے اسباق
اس کو وہ مستحضر کر لیں، ہمیں اس کا امتحان دے دیں، تو ہم نئے آنے والے ساتھیوں کو بھی وہ بیاض پیش ایک جلد دیں گے. جیسے ہی ایک جلد کی تفسیر اللہ تعالیٰ مکمل کرائیں گے، پھر دوسری آپ حضرات کو دے دیں گے، پھر آپ کی یہ ملک ہوگی. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر. استغفر اللہ. سب سے پہلے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ فاتحہ کا بھی آغاز ہوا تھا. اس میں الحمد کے بارے میں یہ عرض کیا گیا. پہلے میں ان آیات کا ترجمہ کر دوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. ترجمے کا فرق سمجھیے. الرحمن کا ترجمہ جو سب پر مہربان، الرحیم کا ترجمہ بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. جس سورت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آغاز ہوا، اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کے بہت سارے نام ہیں جو تفاسیر میں ذکر کیے گئے احادیث کی روشنی میں. بعض حضرات نے اس کے 22 علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 22 نام شمار فرمائے، اور یہ بھی ساتھ ذکر فرمایا کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى. ناموں کی کثرت یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جو مسمى ہے، جن کے یہ نام ہیں، وہ بڑے شرف والی چیز ہے. سب سے بڑے شرف والی، بزرگی والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ان کے نام بہت زیادہ ہے نا جی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى بے شمار نام ہیں. کچھ تعداد احادیث میں ذکر فرما دی گئی، لیکن نام بے شمار ہیں. پھر اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑے شرف والی تمام مخلوقات میں ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے بھی بہت سارے نام ہیں. تو کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى. سورہ فاتحہ کے جو اتنے نام ہیں، 22 کے قریب نام، اس سورت کے شرف پر اور بزرگی پر دلالت کرتے. اس کے شرف کے لیے میں 2 روایات آپ کے سامنے، اور دونوں صحیح مسلم کی روایات ہیں، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف فرما تھے کہ ایک دم آسمان بہت بڑی آواز جیسے دروازہ کھلنے کی وہ آئی. تو حضرت جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے آسمان کا دروازہ کھولا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. وہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، محبوب آپ 2 نوروں کی خوشخبری قبول کر لیجیے. آج سے پہلے یہ 2 نور کسی کو نہیں دیے گئے، وہ صرف آپ ہی کو عطا کیے گئے. ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، خواتیم البقرہ. کتنے شرف والی سورت.
پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں یہ صورت نہیں اتاری ایسی. السبع المثانی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی. اس صورت کے شرف کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ روزانہ ہر مسلمان کو 31 مرتبہ تو اس صورت کی تلاوت نماز میں کرنی ہی کرنی. اس سے زیادہ کوئی کرے گا تو اس کا اتنا ہی زیادہ نور ہے. کرنی ہے نا جی. فرض اور سنت موقدہ اور واجب کو شمار کریں تو 31 رکعتیں لازمی پڑھنی ہیں اور 31 کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی. روزانہ اس سورت کا اتنی مرتبہ تکرار اس کے عظیم الشان شرف پر دلالت کرتا ہے. صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. اب میرے بندے کے لیے وہی چیز ہوگی جس کا وہ سوال کرے گا, وہ اس کو مل کر رہے گی. چنانچہ اس کی تفصیل یہ ذکر فرمائی فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. ہر الحمدللہ رب العالمین پر اوپر سے کیا جواب آتا ہے جی؟ حمیدنی ربی, میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اسنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی, میرے اوصاف بیان کیے. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, اور جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت کا اظہار کیا, بیان کیا. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, بڑے مزے کا جواب ہے جی. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی, یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. ایاک نعبد, ہم آپ کی عبادت چاہتے ہیں, یعنی عابد اور معبود. عابد اور ایک طرف عابد کا ذکر, ایک طرف معبود کا ذکر, ایک طرف ساجد کا ذکر, ایک طرف مسجود کا ذکر, ایک طرف محب کا ذکر, دوسری طرف محبوب کا ذکر, ایک طرف طالب کا ذکر, دوسری طرف مطلوب کا ذکر. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں, ہم چاہنے والے ہیں اور آپ سے چاہ رہے ہیں, آپ سے. ٹھیک ہے جی, ہم مستعین ہیں, آپ مستعان ہیں. ہم مستعین اور آپ, تو میرے یہ بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, اب بندہ جو بھی مانگے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا. اب جو بھی مانگے گا اس کو. چنانچہ جب بندہ یہ کہتا ہے آگے جی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دعا مانگتا ہے, اوپر سے پہلے ہی فرما دیا گیا اب جو بھی دعا مانگو گے ہم تمہیں وہ عطا کریں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس نے جو مانگا تھا اس کو دے دیا گیا؟ بتائیے جی ذرا, کیسے پتا چلے گا؟ اوپر سے جواب تو پہلے ہی دے دیا گیا کہ جو مانگے گا ہم دے دیں گے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے جو مانگا اہدنا الصراط المستقیم وہ دے دیا گیا؟ بتائیے جی ذرا. شاید کسی کے دل پہ اللہ کوئی بات اتار دیں گے, کیسے پتا چلے گا جی؟ یہ کس نے کہا جی؟ ماشاءاللہ. ارے میاں یہ جو مانگنے کی توفیق دے دی اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا, یہ پہلے ہی دے دیا صراط مستقیم. یہی صراط مستقیم ہے جس پر وہ کھڑا ہے, اس پر لا کر ایڈوانس ادائیگی کر دی گئی. پتا تھا اس نے مانگنا ہے, پہلے ہی اس کو صراط مستقیم پر چلا دیا گیا, پہلے اس کو سے. اسی کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے توفیق علامت قبولیت ہے. توفیق علامت, کسی عمل کی توفیق مل جانا, دعا کی توفیق مل جانا, یہ علامت ہے کہ قبول کر لی گئی. یہ کہ جی قبول کر لی گئی, بشرطے کہ وہ دعا ہو, بشرطے کہ وہ دعا ہو. کیسی خوبصورت اور کیسی پیاری صورت ہے جی. الحمدللہ رب العالمین,
تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس الف لام کے بارے میں بحث ہو رہی تھی. علامہ جار اللہ زمخشری رحم اللہ نے تفسیر کشاف میں اور امام آلوسی نے روح المعانی میں الف لام کے بارے میں فرمایا یہ جنس کے لیے ہے. یہ کس کے لیے جی؟ جنس حمد اللہ کے لیے ہے. امام ابن کثیر رحم اللہ نے فرمایا یہ استغراق کے لیے، یعنی دنیا میں جتنی بھی تعریفوں ہو رہی ہیں اس کے جتنے بھی افراد ہیں جس کی میں تفصیل کر چکا ہوں، وہ در حقیقت واسطہ یا بلا واسطہ وہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر لفظ حمد بول سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کسی غیر کی تعریف ہو رہی ہو، لیکن حقیقت میں وہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف. حضرت مجدد تھانوی، حضرت امام تھانوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ یہ جو الف لام ہے یہ استحقاق، جس کو میں نے عرض کیا تھا حقیقت، تحقیق حقیقت کے لیے ہے، یعنی حقیقت حمد اللہ کے لیے ہے. یہ معنی سب سے اعلیٰ اور عرفہ، اس میں بلاغت بہت زیادہ ہے. استغراق کے لیے ماننے میں پھر بھی ہمیں افراد حمد کی ضرورت ہے کہ لوگ کریں. تحقیق حقیقت کے لیے کسی کی حمد کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان استغنا اور شان غنی بہت ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی دنیا میں تعریف کرے نہ کرے، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کرے تب بھی اس کے لیے، نہ کرے اس کو دنیا میں کسی فرد کی، کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ بلاغت اور رفعت اس معنی میں ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جو لفظ اللہ پر لام ہے یہ اختصاص کے لیے. ساری تعریفیں خاص ہیں کس کے لیے؟ لام کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی اختصاص بھی ہے، تعریفوں کو خاص کرنے کے لیے کہ اس کی مستحق کون؟ صرف اللہ کی ذات. یہ جو اللہ ہے، لفظ اللہ کے بارے میں اہل لغت کا اختلاف ہوا ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ اسم عالم ہے. یہ کیا جی؟ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اسم اعظم بھی ہے. لفظ اللہ کے بارے میں یہ ولاہن یا ولاہن سے بنا ہے. کس سے بنا جی؟ ولاہن یا ولاہن. ولاہن اور ولاہن کا معنی ہوتا ہے وہ محبت جس میں شدت غم بھی موجود ہو. ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت جس کے اندر اس کی انتہائی فکر، انتہائی غم اور تعلق خاطر موجود ہوتا ہے، اس محبت کو ولا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولا کہتے ہیں. اب اسی محبت کے معنی کی وجہ سے اس کے اندر عشق و محبت کا معنی پیدا ہو گیا. اب گویا اللہ کا معنی ہے وہ محبوب اور پیارے. اللہ کا معنی کیا ہے؟ دلوں کی گہرائیوں سے وہ محبوب اور پیارے جس کے عشق و محبت میں نہ صرف انسان بلکہ کائنات کا ہر ایک ذرہ، چاہے وہ جمادات ہوں چاہے حیوانات ہوں، سارے کے سارے اس کی محبت میں سرگرداں و پریشان ہوں. وہ محبوب ذات کیا کہلاتی ہے؟ اللہ کہلاتی. وہ محبوب ذات کیا جی؟ اللہ کہلاتی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ دنیا کی چیزیں، یہ ہمارے لیے مردہ ہیں. یہ پتھر، یہ سنگ مرمر، یہ درخت، خاک و مولانا روم فرماتے ہیں خاک و باد و آب و آتش و بندان. کیا فرمایا جی؟ خاک و باد و، یہ چاہے مٹی ہو چاہے ہوا ہو چاہے آب ہو چاہے آگ ہو. بنداند، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. با من و تو مردہ، میرے اور تیرے لیے یہ مردہ ہیں. با حق زندان، اللہ کے نظر میں یہ سارے کے سارے کیا جی؟ یہ زندہ ہیں. سمجھ گئے بھائیو؟ اللہ رب العالمین کی شان ایسی ہے، اس نے جہان ایسا بنایا ہے. ایک عکس نا تمام پر عالم کو وجد ہے. ایک عکس نا تمام پر،
یہ دنیا، اس کے جو حسن، اس میں جو خواہشات، اس میں جو فریفتگی، جس پر آج دنیا لٹو ہو رہی ہے اور اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اللہ کو چھوڑ رہی ہے، یہ کائنات، عظیم الشان کائنات کے کروڑ ذروں میں سے ایک چھوٹا سا ذرہ ہے میرے بھائیو. یہ اس موجودہ سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے. زمین جیسے لاکھوں سیاروں پر مشتمل، کروڑوں سیاروں پر مشتمل لاکھوں کہکشائیں فضا میں ہیں، جن میں زمین کا نام تو اس میں سے ایک ذرہ نامعدوم بے مقدار ذرہ. جیسا آپ صحرائے تھر میں چلے جائیں، تھر یا چولستان، وہاں آپ ایک ذرہ ریت کا اٹھائیں اور اس ایک ذرے کو علیحدہ کر کے پھر پوری نظر صحرائے تھر پہ ڈالیں، اس ذرے کی جو تھر کے صحرا کے مقابلے میں نسبت ہے، زمین کی اس پوری کائنات کے مقابلے میں اتنی بھی نسبت نہیں. اس زمین، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نقش، میں ایک بہت گہری بات ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہماری اصلاح کے لیے، رخ بدلنے کے لیے اگر ہم اس میں سوچیں تو بہت بڑے اس میں ہدایت کا سامان ہے. ایک عکس ناتمام پر عالم کو وجد ہے. سمجھے بھائیو؟ ایک عکس ناتمام پر، کبھی مری جا رہے ہیں، کبھی کشمیر جا رہے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ، کوئی دنیا میں مختلف گھومتے ہیں جی، کوئی سمندر کے مناظر، کوئی دوسری جگہ دنیا کے حسن پہ فریفتہ ہے. ایک عکس ناتمام پر عالم کو وجد ہے. کیا پوچھنا ہے آپ کے حسن و جمال کا، کیا پوچھنا ہے آپ کے. اب میں بات یہ کہنے لگا ہوں توفیق الہی سے، یہ سارا جہان جو حسین بنایا ہے اور جس میں نفس کی خواہشات کے پیچھے، عورت کے پیچھے، امرت کے پیچھے اور پیٹ کی خواہشات کو بچانے کے لیے، حرام کھانے کے لیے آج دنیا اللہ کے راستے کو، اللہ کی عشق و محبت کے راستے کو چھوڑ رہی ہے. یہ سارا جہان اللہ نے مٹانے کے لیے بنایا ہے. یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ کس کے لیے بنایا؟ جس جہان کو میں ابھی وائٹ بورڈ پہ یہ جو کچھ نقشہ بنایا گیا، یہ مٹانے کے لیے ہے. یہ نقشہ جو مٹایا جائے گا ابھی، یہ اتنا حسین ہے. جس نقشے کو اللہ نے بنائے ہمیشہ رکھنے کے لیے، وہ کتنا زیادہ حسین ہوگا، وہ کتنا زیادہ. مٹنے والا نقشہ اتنا حسین ہے کہ لوگوں کو فریفتہ کیے ہوئے، اور جو ہمیشہ کے لیے نقشہ ہے وہ کتنا حسین ہوگا. وہ نہ سمجھ میں آ سکتا تھا، نہ بیان کیا جا سکتا تھا. اشارہ کر دیا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اس لیے ساری تعریفیں کس کی ہیں جی؟ اللہ کی. اللہ کا معنی دل کی گہرائیوں سے محبوب. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہندی میں اکثر کیا کرتے تھے، من موہن. کیا کرتے تھے؟ من موہن کا معنی دلوں کا محبوب. دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی چیز جب دل کی جڑوں میں اتر جائے، اس کو قرآن نے سورہ یوسف میں قد شغفا حبا بھی تعبیر کیا. قد شغفا حبا. اور حدیث میں کہا گیا، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلوبنا. یا اللہ، ہمیں اپنی ذات پر ایسا ایمان دے دے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. ایمان یباشر قلوبنا، یہ عشق و محبت کا بہت بڑا مقام ہے. لیکن ایسا عشق و محبت اسی ذات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جو باقی ہو، ہمیشہ رہنے والی ہو. اسی لیے مولانا روم نے فرمایا، عشق با مردہ نباشد پائیدار. دنیا مٹنے کے لیے ہے نا، مردہ ہے یا نہیں؟ عورت مردہ، امرد مردہ. عشق با مردہ نہ پاشد پائیدار، عشق با حی و قیوم دار. عشق با مردہ کے ساتھ عشق رکھیں گے، مردہ فنا ہوگا، عشق ہتھوڑے بن کر دماغ پہ برسے گا. اس حی و قیوم سے ہم اپنے عشق کو وابستہ کر لیں جو ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے. ہمارے عشق کو بھی دوام ہوگا. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ لفظ اللہ کا مفہوم میں عرض کر رہا تھا. الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا. رب کا معنی کیا ہے؟
اشارہ کر کے بات ختم کروں گا، پرچے کا وقت ہو رہا ہے۔ رب کا لفظ ایسے استعمال نہیں کیا گیا۔ یہود، نصارہ، ہنود، اہل باطل کے عقیدے پر ضرب پھیر دی گئی، جو اللہ تعالیٰ کو اب کا درجہ دیتے۔ کس کا درجہ دیتے؟ اب یعنی باپ۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کے یہاں فادر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت بی بی مریم کو، ان کو بھی ایسی نسبت کرتے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، تو جو اللہ خود کیا ہوئے؟ باپ۔ یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ ان سب نے کہا اب، اسلام نے کہا اب نہیں، رب۔ کیا ہے جی؟ اس رب کے لفظ میں کیا خوبیاں ہیں، کیا محاسن ہیں، یہ اگلی نشست پہ انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اب موقع نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ یہ نہ سوچنا اس طرح تو ہم ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت پہ، ایک ایک جمعہ پھر تو ہماری سورہ فاتحہ آخر سال تک نہیں ختم ہوگی۔ یہ شروع میں ہے، انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ذہن ہمارا سانچے میں ڈال دیں گے، پھر آگے تیز تیز چلیں گے، ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ تعالی۔ شروع میں تو مزہ لینا چاہیے نا جی۔ اپنے اوزار ہتھیار سنبھال لیجئے جی۔ قلم ہمارا اسلحہ ہے جی۔ آپ حضرات کے سامنے پرچہ لایا جاتا ہے۔ اچھا، پرچہ لینے کے بعد 20 منٹ کا وقفہ ہمیں آپ واپس کر دیجئے، اور اپنے سبق کی کاپیاں بھی حاصل کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، تقسیم کیجئے جی۔ جس ساتھی کو نہ ملے وہ بتا دیں، ہم اس کے لیے فوراً فوٹو اسٹیٹ کر لیں گے جی۔ اگلے ہفتے اجتماع ہے کراچی کا۔ بھئی یہ ساتھیوں نے یہ پرچی دی ہے، اگلے ہفتے اجتماع ہے کراچی کا، اکثر طلباء جائیں گے، درس ہوگا۔ بھئی جو حضرات اجتماع پہ جانا چاہے، ہماری طرف سے پابندی نہیں، لیکن ہمارا بھی درس ہوگا، یہ درس رہے گا۔ جو جانا چاہیں ماشاءاللہ چلے جائیں، جو حضرات درس کے بعد جانا چاہیں وہ درس کے بعد بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے جانا چاہیں پہلے بھی چلے جائیں، لیکن ہمارے ساتھیوں کا مشورہ ہوا ہے، آگے چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے تو کچھ مباحث کرنی ہے، اس لیے ناغا ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ مولانا یاسین صاحب آگے تشریف لیں تو بیٹھے، تشریف رکھیں آپ کو جی جی۔ ٹھیک ہے، یہ سوال رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ بعض سوالات ایسے ہیں جو ہمیں رکھنے ہوں گے جی۔ یہ ٹھیک، بھائی 20 منٹ کے اندر دے دیجئے گا جی، جلدی جلدی تقسیم کریں بھائی، اس میں زیادہ دیر نہ لگائیں۔ اور آن لائن بھی جو ہمارے ساتھی اس میں شریک ہیں، ان کے لیے ابھی آن لائن پرچہ کر دیا جائے گا، راہیل بھائی کو بتا دیا جائے تاکہ وہ آن لائن کر دیں اس کو، اور وہ بھی اپنا پرچہ پر کر کے ہمیں واپس بھیج دیں ای میل کے ذریعے سے۔ یہ دوسرے سوال میں جو 5واں نمبر ہے، قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، علم حاصل نہ کرنا، اس میں نہ لکھ لیجئے گا، پھر آپ کا یہ سوال صحیح بن جائے۔ کوئی ساتھی بھی دوسرے کی مدد نہ کرے، البتہ بیٹا اگر ہو تو ابا کی مدد کر سکتا ہے۔ بھائی ورقے کے دونوں طرف سوالات ہیں، ہمارے ایک ساتھی ایک ہی طرف حل کر کے لائیں، دونوں پچھلا بھی دیکھ لیجئے گا۔ جو پرچہ کرتے جائیں اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے، ہم وہیں لے لیں گے انشاءاللہ، تاکہ آنے جانے میں کسی کو زحمت نہ ہو، سب ساتھی آئیں گے وہیں آپ سے وصول کر لیں گے۔ جی جی، ان تینوں کے بھئی سوال نمبر 3 میں 7واں جو جملہ حصول علم کے لیے پہلے حواس خمسہ، پھر عقل، پھر وحی کا درج، تو اگر آپ اسی کو دیکھ کے ہمارے جس دوست کے پرچے میں 100 نمبر آئیں گے انشاءاللہ انعام بھی دیا جائے گا۔ یہ عملی مشق کے جو پرچے تھے وہ 1 ماہ کے لیے آپ کو دیا گیا تھا 4، تو وہ ختم ہو گئے ہیں جن ساتھیوں سے، ان کے لیے ابھی دوبارہ تقسیم ہو رہے ہیں، جس ساتھی کو ضرورت ہو وہ لے لیں صرف۔ پرچہ کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی رہیں، ساتھی خود آپ حضرات کے بعد لینے کے لیے آ رہے ہیں پرچے، جی وہیں پر بیٹھے رہیں، پرچہ حوالہ کرنے کے بعد بیٹھے رہیں وہاں پر۔
جن ساتھیوں نے یہ سوالیہ پرچہ جمع نہیں کرا ہے وہ بھی جمع کروا دیں. ویسے وقت پورا ہو چکا ہے لیکن استاد جی فرما رہے ہیں کہ 2-4 منٹ کی مزید آپ کو مہلت دی جا رہی ہے. بھئی جتنے بھی شرکائے درس ہیں وہ اس گزارش کو سماعت فرمائیں. آپ حضرات کو جو فوٹو کاپی دی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے بڑی محنت صرف ہوتی ہے. آپ اس کو حاصل کرنے کے بعد اپنے ریکارڈ میں بڑی محبت اور علم کی قدردانی کے ساتھ اس کو فائل میں محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے جی. پھر کسی موقع پہ ہم آپ کو تکلیف دیں گے کہ آپ اپنی ساری پچھلی فائل لے کر آئے. اس سے ہم آپ کے اس ذوق کا بھی امتحان لیں گے. تو اور آپ کو معلوم ہے جیسے ابھی امتحان ہوا بعد میں بھی انشاءاللہ امتحانات ہوتے رہیں گے اس طرح مختصر. تو ان اوراق کی خوب آپ نے حفاظت کرنی ہے. یہ ہمارے باقی جس طرح اسباب کی حفاظت کی جاتی ہے اس سے زیادہ اہم ہے کہ ہم ان علمی اوراق کی حفاظت کریں. جی حسد دعا فرمائیں گے نا 2-4 منٹ کے لیے اگر جلدی نہ ہو تو. آپ کا ہوگا پرچہ؟ ٹھیک. بھئی سب ساتھیوں نے حل کر لیا جی یا کوئی رہتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں. جنہوں نے ابھی نہیں دیا ہاں کر لیں, جلدی کر لیں 2-4 منٹ میں. جی یہ اسباق دے دیے, یہ رہتے ہیں بھی. جی ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھی بھی ہیں بعد میں لے لیں. شاہ صاحب کا ہو گیا کہ نہیں؟ یہ اس حوالے سے پرچہ منفرد تھا کہ پہلے آپ حضرات جتنے بھی پرچے کرتے رہے اس میں سوال مختصر, آپ کی کاپی زیادہ ہوتی تھی. اس میں سوال زیادہ ہے, آپ کا جواب بہت مختصر ہے نا جی. اسی اعتبار سے اگر آپ کے الفاظ شمار کرے اور سوال کے تو بہت تناسب کم نکلے گا. میں نے ابھی حضرت سے درخواست کی, حضرت والا کی اپنی مصروفیات بہت زیادہ اس وقت ہوتی ہیں, خطوط وغیرہ کا جواب دینا. حضرت سے درخواست کی, الحمدللہ حضرت کی دعائیں توجہات تو پہلے ہی سے الحمدللہ حاصل ہے. گزارش یہ کی کہ آج پرچہ بھی ہے تو ہمیں اپنی دعاؤں سے بھی نوازیں اور 2-4 کلمات جتنا مناسب سمجھیں ہمیں نصیحت بھی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ پہلے درس سے میں بھی شامل ہوں اللہ کے کرم سے. الحمدللہ جیسے درس شروع ہوتا ہے اس وقت میں 15-20 منٹ کبھی 25 منٹ گھر پر ہوتا ہوں, باقی صرف 3-4 منٹ کا درس رہ جاتا ہے جو میں نے کہا ہوا ہے 2-3 دن کا انشاءاللہ, 2-3 جمعے کا, وہ انشاءاللہ سنوں گا. ابھی بھی آتے ہی جو میرے صبح کے معمولات ہوتے ہیں وہ کچھ بھی میں نے نہیں کیے, کیونکہ درس سننا یہ خود ہی عبادت کے درجے میں آ جاتا ہے. بس تقریر تو نہیں ہے, 2-3 باتیں ہیں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک, یہ سب ان کی دعائیں ہیں. اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں, اور حضرت میرے پیارے شیخ اس وقت تیسرے شیخ لسان اختر ثانی حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو جب مفتی نعیم صاحب نے بتایا کہ حضرت ہمارا یہ ارادہ ہے تو اتنا خوش ہوئے, فرمایا یہ میرے دل کی آواز ہے. اور اب ان کی بھی کتنی دعائیں ہیں. میں تو اللہ والا غلام ہوں, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے.
پھر حضرت ابھی اس کے بعد حضرت مولانا مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم جامع امدادیہ کے، وہ اس وقت مکہ شریف میں تھے. مفتی نعیم صاحب نے جب پیغام بھیجا تو بہت خوش ہوئے. میں نے خود پیغام سنا. انہوں نے بھی فرمایا میری یہ دل کی آواز ہے، آپ شروع کریں، میں دیکھوں گا کہ آپ لوگ کس طرح کر رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے یہاں انشاءاللہ تعالی شروع کر دیں گے انشاءاللہ. پھر ابھی میں اس وقت مکہ شریف میں ہوں، فرمایا اس کے بعد مدینہ شریف میں جا کر بھی دعائیں کروں گا. پھر کل مفتی نعیم صاحب فرما رہے تھے، حضرت مفتی محمد نعیم صاحب کے جو شیخ اول ہیں حضرت مولانا حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھر والے، بہت بڑے اللہ والے، حضرت محمد مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے صاحبزادے حضرت بھائی جان دامت برکاتہم سے ساری تفصیل مفتی صاحب نے بیان کی تو بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دیں. پھر فرمایا کہ ہمارا تو آپ کا ایک دوستی کا تعلق ہے، لیکن میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو ان کا تو حکم ہے بھائی، بڑے ہیں، یہ کہ اس درس کے ساتھ ساتھ احسان کی چٹنی بھی چٹا دیں. تقویٰ کی دولت اللہ مجھے اور ہم سب کو عطا فرمائے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی فرماتے تھے کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے. پھر فرمایا بادل وہی برسے گا جس کے اندر پانی ہوگا، باقی گرج چمک کر کے آگے نکل جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع عطا فرمایا جو میں تو اس نعمت کو سچی بات ہے سمجھ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن اتنا دل میں دعا ہے، اتنا دل میں ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ حافظ ہیں، عالم ہیں، تخصص کر رہے ہیں یا تخصص کر چکے. آپ کا قلب جو ہے پہلے ہی مالا مال ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. حضرت فرماتے ہیں کہ جو خالی چیک بلینک چیک دے دے کسی کو کہ آپ کو جتنا اس کے اندر بھرنا ہے بھر جائیں، اور وہ بھیک مانگ رہا ہو، فرمایا اس سے زیادہ کون اپنے نصیب کو خراب کرنے والا ہوگا. تو آپ کے سینے پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں ان نعمتوں سے. اب اللہ نے یہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر گھر میں یہ درس شروع کرا دے. ہمارے جیسا آدمی پوچھتا ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے، اور اللہ کے عشاق جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اخلاص ہو، چاہے سامنے کوئی بھی نہ ہو. دکان کھولنا ہمارا کام، دھاگ بیچنا اللہ تعالیٰ کا کام، چاہے کوئی بھی نہ ہو. اپنی نیت سے ہم بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے بیٹھیں گے، تو اللہ تو ہے نا، فرشتے تو ہے نا، ہماری رپورٹنگ تو جائے گی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی نعمت دی ہے. سچی بات بتا رہا ہوں، میں ہر بیان سن رہا ہوں، اور بہت سی باتیں کے لیے دل میں ایک رونا آتا ہے کہ اللہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی کہ میری عمر پیچھے چلی جائے اور میں عالم بنوں، علم حاصل کروں، دیکھوں گے کیا معاملہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہم سے فرمایا ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، اور آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں. بس یہی بات ہے جو پہلے ہی یہاں پر جو پہلا سبق ہوا تھا جس میں یہی تھا کہ ہم نے تقویٰ کے ساتھ اور اکابر ثلاثہ دیوبند حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شارع اولیاء پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اپنی رحمت سے اپنے شان کے مطابق اللہ آپ لوگوں سے کام لے. یہ اخلاص، یہ تڑپتا ہوا دل، یہ اشکبار آنکھیں یہ تقویٰ سے ملتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نعمت دی ہے کہ اپنے علاقے میں بھی اگر آپ چلے جائیں، اپنے علاقے میں ایک مثال بتا رہا ہوں، چھٹیوں میں یا جیسے بھی حالات ہوتے ہیں تو آس پاس گاؤں کتنے ہیں، یہ ایک حریصن علی ایمانکم و صلاح شانکم، ایک تڑپ لگ جائے کہ اللہ آپ جو اب تک آپ نے عطا فرمایا اور اب آپ جو عطا فرما رہے ہیں، اے اللہ اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے. جب دل کے اندر خشیت نہیں ہوگی، درد دل نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا، تو پھر ہمارا بادل تو پھر خالی ہوا. اللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں پر اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں. صرف اتنا اگر ہم سوچ لیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ مجھے تو اللہ معاف فرمائے، میں تو گندا نالائق ہوں، لیکن آپ لوگ سوچیں کہ آپ کی عمر میں جو دوسرے لوگ ہیں اس وقت کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ دین، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ دین جس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں کٹی ہیں، وہ دین جس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا سردار ہے. یہ ایسا دین جس پر ایک وقت میں 70 جنازے نکلے احد کے میدان میں. اے اللہ، یہ تو دعا میں بھی کرتا ہوں، یہ آپ بھی دعا کریں گے کہ اللہ اس دین کے لیے قبول فرما جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی المی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. اللہ جی یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ سب نے ہمیں
ظاہر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا عطا فرمایا. اے رب کریم قرآن پاک کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یا اللہ ہمارا ظاہر بھی بنا دے باطن بھی بنا دے. اے اللہ آپ نے اتنا پیارا ظاہر عطا فرمایا, بغیر استحقاق کے اس سے بڑھ کر پیارا باطن بنا دیجئے. عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما. اے رب کریم سب دوستوں کو کامیاب فرما. یا اللہ جو امتحان دیا اس میں بھی کامیاب فرما, سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب فرما. یا اللہ مفتی محمد نعیم صاحب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. آپ نے ان کے دل میں ایک ایسی منفرد, میں نے تو آج تک نہیں سنا, ہو سکتا ہے کہیں ہو, دعویٰ نہیں کر سکتے. یا اللہ اپنی رحمت سے مفتی صاحب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. آنے والوں کو اور ہمارے اساتذہ کو بھی اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. اے اللہ کوئی بھی دین کی بات ہو, چاہے مختصر ہو چاہے 2 گھنٹے کی ہو, آپ ہمیں مالا مال کر کے وہاں سے بھیجتے ہیں اور ہم گناہ کر کے اللہ آپ کو ناراض کر کے ایسی نعمت جو آپ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں اس سے محروم ہونے لگتے ہیں. اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو محروم ہونے سے بچا. یا اللہ آنے والوں کے قدموں کو ہم اپنی نجات کا باعث سمجھیں, اس کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اپنا قرب عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب کو جزائے عظیم عطا فرما. ابھی ہمارے دوستوں نے بتایا کہ جو ہماری خواتین ہیں جو بیان اپنے موبائل پر سناتی ہیں, 120 خواتین اس وقت کانفرنس پر بیان سن رہی ہیں. اس کے علاوہ کئی ملکوں میں کئی شہروں میں بھی اللہ بیان سنا جا رہا ہے, مجلس سنی جا رہی ہے. اے اللہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما. مفتی نعیم صاحب جو پورا ہفتہ رات کو جاگ جاگ کر جو محنت فرما رہے ہیں, اے اللہ ان کے جان میں, اولاد میں, مال میں, سب نعمتوں میں خوب برکتیں عطا فرما. مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما, صحت و توانائی عطا فرما. اور جو آپ نے علماء کے دل میں یا اللہ جو اپنا پیارا مال بھیجا ہے اور خصوصاً مفتی محمد نعیم صاحب سے ہمیں اس مال کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما, اپنا قرب خاص عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی عمل کرنے والا بنا, جو لوگوں کا نیک گمان ہے اس سے بڑھ کر بنا. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ نبی الامی. بھائی جس ساتھی نے پرچہ نہیں دیا وہ ہمیں جمع کرا دیں, اور اگر کسی کو سبق کی کاپی نہ ملی ہو تو وہ بھی حاصل کر لیں.